زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و ذبح جو ساری کائنات کا خالق و مدبر، اور لاکھوں درود ہو آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شیخ محترم نے بہت ہی بہترین طریقے سے ہم کو دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتایا ہے۔ اسی سے یعنی میرا موضوع اسی تعلق سے ہے، حب الدنیا، دنیا سے محبت۔ یہ ایسی چیز ہے جو دنیا کی محبت ہر کسی کے دل میں ہوتی ہے، چاہے وہ زیادہ ہو یا چاہے وہ کم ہو، ہر ایک کے دل میں یہ بیماری ہوتی ہے، اور یہ مرض ہے امراض القلوب میں سے، دل کی بیماریوں میں سے۔ اور دل کی بیماری ایسی ہے جو پتہ بھی نہیں لگتا انسان کو، انسان زندگی بھر اس میں ملوث ہوتا ہے۔ یہ امراض ایسے ہیں جیسے کبر ہے، تکبر ہے، حب الدنیا ہے، اتباع الہوا یعنی خواہشات کی پیروی ہے، یہ سارے چیزیں، ریاکاری ہے، یہ سارے چیزیں انسان کو آ جاتی ہیں اور زندگی بھر وہ بیمار ہوتا ہے۔ تو اسی لیے سب سے بہترین چیز یہی ہونی چاہیے کہ اپنے دلوں کو پہچاننا چاہیے کہ ہمارے دل میں کیا بیماری ہے، کیونکہ شیطان ہر کسی کو الگ الگ طریقے سے آتا ہے، ہر کسی کو الگ الگ بیماری سے آتا ہے۔ دل ایک قلعے کی طرح ہے، حصن کی طرح، حصن المسلم پڑھے ہیں، فورٹریس ہے، قلعے کی طرح ہے، اس کے کئی دروازے ہیں، اور شیطان ہر دروازہ الگ الگ انسان کے لیے الگ الگ دروازوں سے گھستا ہے۔ کسی کو حب المال، مال کی محبت سے گھستا ہے، کسی کو حب النساء، خواتین کی محبت سے، کسی کو شہرت کی محبت سے، کسی کو یعنی تکبر سے، تکبر شہرت۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ تعالیٰ نے گنا ہے کہ انسان کے لیے کیا کیا مزین کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے مزین کر دیا، یعنی اچھی چیز بتا کے دکھایا ہے۔ حب الشہوات من النساء، پہلی چیز اللہ نے گنا وہ ہے النساء، خواتین۔ والبنین، اور دوسرے ہیں بیٹے، یعنی سب چاہتے ہیں اچھے بیٹے ہوں۔ پھر والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے چاندی کے بہت سارے خزانے ہوں۔ والخیل المسومہ، اور اچھے جانور ہوں۔ مسومہ یعنی داغدار والے، پہلے کے زمانے میں جانوروں کو داغ دیا جاتا تھا۔
پہچاننے کے لیے اور خوبصورتی کے لیے. والحرث اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی. حرث والانعام والحرث جانور اور کھیتی یہ سب. ذالک پھر اللہ نے کہا ذالک متاع الحیات الدنیا یہ سب دنیا کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ کے پاس سب سے بہترین اس کا بدلہ ہے. یعنی دنیا کی چیز ہے یہ سب چیزوں میں محبت تو ہے. زین للناس لوگوں کے لیے محبت تو ہے لیکن انسان کو چاہیے اپنی بیماری کو پہچانے اپنی بیماری کو پہچانے اور ان سے محبت نہ کرے. یعنی پوری طرح سے تو انسان محبت نکال نہیں سکتا تھوڑا تو رہے گا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها کہ بھئی ایسا زمانہ آئے گا کہ بھئی آپ کو لوگ بلائیں گے جیسے کھانے پہ لوگ بلائیں گے آپ کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑیں گے انسان کو مارے مسلمان کو ماریں گے. فقال قائل ومن قلت نحن یا رسول اللہ کہ بھئی کیا ہم اس دن کم ہوں گے. یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر نہیں تم زیادہ ہو گئے بہت زیادہ ہو گئے. ولکنکم غثاء لیکن آپ جو ہے غثاء جھاگ کی طرح ہو گئے. کغثاء السیل جیسے سمندر میں جھاگ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں سے آپ کی ہیبت نکال دے گا. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَ مہابہ یعنی خوف. کوئی ڈرتا نہیں ہے مسلمان سے کوئی ہیبت نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کیوں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ہی چیز وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں الوہن ڈال دے گا. تو قال قائل کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ وما الوہن یہ وہن کیا چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. تو اب سوچے کہ بھئی انسان کو موت سے نفرت کیوں ہوتی ہے. اور یہی سوال ایک خلیفہ سلیمان ابن عبد الملک نے کہا تھا ایک عالم کے پاس کہا تھا اور جا کے ان سے ملے تھے اور کہا کہ بھئی لما نکرہ الموت کیوں ہم موت سے نفرت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا عمرتم دنیاکم آپ نے دنیا کو بنایا وخربتم الآخرہ اور آخرت کو آپ نے خراب کیا. فکرہتم تو آپ نفرت کرتے ہیں کہ بھئی جہاں بنائے ہیں یعنی ایک انسان ایک زمین میں ہے وہاں گھر بناتا ہے سب بناتا ہے پھر ایک دن آ کے کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہاں سے نکل جاؤ جا کے بنجر زمین میں رہو تو انسان کو غم ہوگا ہے کہ نہیں کیونکہ یہاں پہ سب چیز بنائے ہیں سب چیز محنت اسی دنیا کے لیے کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو غم ہے کہ ایسی جگہ جائیں جہاں پہ کچھ نہیں ہے وہاں کی محنت ہی نہیں کی ہے وہاں پہ محل بنانا تھا آخرت کے لیے وہاں پہ محل ہی نہیں بنائے تو اس لیے نفرت ہوتی ہے کیونکہ یہاں سب محنتیں کی ہیں یہ سب اور اس کو چھوڑ کے جانا. تو یہی ہے دنیا کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے انسان ایک نشے میں ہوتا ہے یعنی صبح اٹھتا ہے اس کی فکر ایک ہی ہوتی ہے کہ بھئی دنیا کیسے کمائے. شام ہوتی ہے تو پھر سوچتا ہے کہ بھئی صبح اٹھ کے کیسے کمائے اسی میں اس کا دن گزرتا ہے. یہ فکر نہیں ہوتے کہ اللہ کو راضی کروں آج کچھ نیک اعمال کروں آج صدقہ خیرات کروں الا ماشاء اللہ. تو کئی سارے مرتبے ہیں دنیا کی محبت کی یعنی کسی انسان کو اتنی زیادہ دنیا کی محبت ہوتی ہے تو وہ انہم سکارا نشے والے انسان کی طرح ہو جاتا ہے یعنی اس کو کچھ بھی معلوم نہ ہوتا ہے کہ بھئی کیا کر رہا ہے وہ بس بل ہم کالانعام بس انعام چوپایوں کی طرح ہوتا ہے کیٹل کی طرح ہوتا ہے. بل ہم اضل یا اس سے بھی زیادہ گمراہ ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ ہے. لیکن کچھ ہوتا ہے الحمدللہ مومن ہیں لیکن دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ نمازوں سے غفلت یعنی واجبات سے غفلت ہو جاتی ہے ان کی فرائض سے غفلت ہو جاتی ہے. کچھ ہیں جو فرائض تو انجام دیتے ہیں لیکن دنیا کی محبت سے سنن نوافل سے غفلت ہو جاتی ہے. اور کچھ ہیں سارے ادا کرتے ہیں پھر بھی دنیا کی محبت دل میں ہوتی ہے یہ سب چیزیں کرتے ہیں لیکن دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے. اور ایک واقعہ ہے یعنی یہ واقعہ اس طرح سے ہے ایک شیخ مغرب میں یعنی موروکو مغرب میں ایک شیخ جو ہے بہت ہی غریب ہوتے ہیں ان کے تھوڑے طلاب ہوتے ہیں تلامید ہوتے ہیں. تو وہ شیخ کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ اريد ان احج میں جاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ حج کروں.
تو شیخ نے کہا بالکل آپ کریے ماشاءاللہ بارک اللہ، لیکن یہاں پہ قاہرہ میں یعنی کائرو مصر میں میرا بھائی ہے، بھائی کو بس سلام کہتے ہوئے جانا، میرا بھائی ہے وہاں پہ، بھائی کو بس سلام کہتے ہوئے جانا۔ تو طالب نے کہا بالکل۔ تو جاتے وقت وہ بھائی کو ملتے ہیں، تو مصر پہنچتے ہیں، مغرب موروکو یہاں ہے، تو یہاں ایجپٹ آتا ہے راستے میں، کیونکہ پہلے زمانے میں پیدل جاتے تھے یا اونٹ پہ جاتے تھے حج کو۔ تو مصر میں ملے تو بھائی کو سلام کیے، تو اس بھائی ماشاء اللہ تبارک اللہ اتنا بڑا محل ہے ان کا، اتنا بڑا محل ہے، اور بہت سارے جانور ہیں، بہت سارے یعنی گھوڑے وغیرہ ہیں، تو انہوں نے سمجھا کتنا برا انسان ہے ان کا بھائی، اتنا غریب ہے، عالم ہے، اور یہاں دیکھے تو یہاں پہ اتنا وہ ہے۔ تو بھائی کو سلام دعا کی ہے، تو بھائی بولے واپس آتے وقت میرے سے ملنا، واپس حج سے جانا تو یہیں سے گزرو، ویسے ملنا۔ تو واپس آتے وقت ملتے ہیں، تو کہا بھائی اس کو ایک چیز کہو، میرے بھائی کو وہاں موروکو میں، الا متی امسکتم الی الدنیا، کب تک دنیا سے لپٹے ہو گے، کب تک؟ تو یہ امیر بھائی بول رہے ہیں کہ کب تک دنیا سے آپ لپٹے ہوئے رہیں گے۔ تو طالب پریشان ہو گیا، یہ کیا، یہ تو امیر ہیں، اتنا سارا پیسہ ہے، یہ بول رہے ہیں ان کو کہ بھئی دنیا سے کب تک لپٹے ہوئے رہیں گے۔ تو یہ پریشان ہو گئے، تو واپس آ کے اپنے بھائی کو قصہ سنایا۔ کیا کہا میرے بھائی نے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دنیا میں کب تک لپٹے ہو گئے؟ تو انہوں نے عالم نے کہا صدق اخی، میرے بھائی نے سچ کہا، میرے بھائی نے سچ کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا دی، لیکن دنیا اس کے دل میں نہیں گھسی، اس کے دل میں نہیں گھسی۔ لیکن ہم ہیں یعنی جعل اللہ دنیا فی قلوبنا، اللہ نے ہمارے دنیا دل میں رکھی ہے، ہاتھوں میں نہیں دی ہے۔ یعنی دنیا ہاتھ میں رہنی چاہیے، دل میں نہیں آنے چاہیے، کیونکہ کئی ہوتے ہیں دنیا ہاتھ میں نہیں رہتی، لیکن ان کے دل میں بہت دنیا کی محبت آ جاتی ہے، دل میں محبت دنیا کی تڑپ ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی سوچ لے کہ بھئی آج میں دنیا سے بہت محبت کروں گا، تو کیا اس کو دنیا مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ ایسی فانی چیزیں، آج میں خالی آخرت چھوڑ دو بھائی، دنیا کی محبت کروں گا، کچھ بھی حلال حرام نہیں دیکھوں گا، کچھ بھی کماؤں گا، آئے گی دنیا؟ نہیں آئے گی۔ جس کو دینا ہے اللہ دیتا ہے، اتنی ہی ملے گی۔ تو اسی طرح وہی اس کا مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی المال فی یدک ولیس فی قلبک، پیسہ دنیا آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، دل میں داخل نہیں ہونا چاہیے، دل میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی وہ ہے، اللہ کے وسلم نے یہی فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرا، دنیا بہت میٹھی ہے اور ہری بھری ہے، خضرا ہری بھری ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اللہ تمہیں خلیفہ بناتا ہے دنیا میں۔ کیوں بناتا ہے؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ وہ دیکھے کہ آپ کیسے اعمال کر رہے ہیں، کیسے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ٹیسٹ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے ڈرو، وَاتَّقُوا النِّسَاء، اور عورتوں سے ڈرو۔ اللہ کے وسلم نے خاص طور سے وَاتَّقُوا النِّسَاء فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسرَائِيل كانت فی النساء، کیونکہ پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل کو ہوا تھا وہ کس میں تھا؟ عورتوں میں تھا۔ تو آپ بولیں گے کہ بھئی کس وجہ سے محبت آتی ہے؟ ارے ہم کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، کسی سے پوچھئے کہ مرنا ہے تو سب بولیں گے ہاں بھئی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، پھر بھی دل میں محبت ہوتی ہے۔ دنیا کس وجہ سے آتی ہے؟ تو اس کے کئی سارے وجوہات ہو سکتے ہیں۔ اسباب حب الدنیا، دنیا کے محبت کے کئی سارے وجوہات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اپنے دوست و احباب، جو دوست ہیں، یعنی ایسے دوست ہوتے ہیں جو صرف دنیا کی بات کرتے ہیں، ارے آج وہاں جانا ہے، یہ دعوت ہے کھانے کی، یہ ہوٹل کھلی ہے، یعنی ایسی دنیا کی دوستی ہوتی ہے کہ بھئی بس اپنے کار کے بارے میں، گاڑیوں کے بارے میں یا ایسی چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو اس سے انسان کا دل ہلو دھیرے دھیرے کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہوتے جاتا ہے، آخرت کا فکر ہی نہیں آتا، یعنی دھوکہ آ جاتا ہے سامنے، ایک ایسا پردہ آ جاتا ہے سامنے۔ یا وہ ایسے انسان کو دیکھتا ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے، اس سے جا کے لالچ کرنے لگتا ہے، حسد کرنے لگتا ہے ویسے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اللہ نے کہا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، ایسے لوگوں کی طرف اپنے نظروں کو مت دوڑائیے جس کو ہم نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ ولا تحزن، اور غم بھی نہ کریں، چھوڑ دو ان کے حال پہ، چھوڑ دو۔ وخفض جناحک للمؤمنین، مومنین فوکس کریے، اپنا بازو نرم کریے مومنین کے لیے، کیونکہ انسان جب دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو 3 طرح کے عذاب ہوتے ہیں اس کو۔ ایک دنیا میں محنت کرتا ہے، وہ عذاب ہے، یعنی صبح سے شام نوکری کر رہا ہے، 12 گھنٹے 15 گھنٹے محنت کر رہا ہے دن میں، ایک تو عذاب ہے وہ۔ اس کے بعد اگر دنیا نہیں ملتی ہے تو دوسروں کو دیکھ کر حسد کرتا ہے،
نہیں ملی ہے تو دنیا تو یہ دوسرا عذاب ہے، حسد میں مر جاتا ہے وہ، اور تیسرا آخرت میں بھی بہت عذاب ہے کیونکہ دنیا گوا دیا، ایک ہی زندگی ملی ہے، پوری دنیا کمانے میں لگا دیا ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ بھئی آج کی زندگی کو پسند کرنا، آج کی زندگی کو پسند کیا۔ بچوں میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا کہ ایک سامنے ایک میٹھی چیز رکھ دی تھی اور کہا کہ بھئی آپ آدھا گھنٹہ اس کو دیکھنا ہے، بس یہاں بیٹھنا ہے آدھا گھنٹہ اور اس کو کھانا نہیں ہے۔ تو کچھ بچے جلدی کھا لیتے ہیں، جب کوئی نہیں کیمرے میں ہوا کوئی بچے جلدی کھا لیتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں جو آدھا گھنٹہ نہیں کھائے، کیونکہ آدھا گھنٹہ نہیں کھائیں گے تو آپ کو دو ملیں گے، دو مٹھائی ملیں گے۔ تو انسان کی فطرت ہے، کچھ ہوتے ہیں کہ جلد سے جلد رزلٹ ہونا، لیکن اسلام کیا سکھاتا ہے؟ نہیں، آخرت کی فکر ہونا، سامنے کی چیز نہیں، غیب کا ایمان ہونا ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں ایثار العاجل الحاضر علی الآجل المنظر، کہ بھئی آپ جو منتظر، کہ آپ جو ہے آخرت کی فکر کریں جو سامنے نہیں آئے۔ آج نماز پڑھیں تو آج کے آج پیسے نہیں ملتے یا کچھ نہیں ملتا، آخرت میں ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہی انسان کی فطرت ہے جو زیادہ تر انسانوں میں ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کہ آپ جو ہے دنیا کو پسند کرتے ہو، دنیا کو پریفرنس دیتے ہو، اور آخرت آپ کے لیے بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والے ہے۔ یہ دنیا 60-70 سال میں ختم ہونے والی ہے۔ آج تھے ہمارے جیسے لوگ، کل کوئی اور رہے گا، کل کوئی اور رہیں گے، اور سب چلے جائے گا۔ اور ایک اسباب یہ ہے کہ انسان دنیا میں بہت باریکی سے کام لیتا ہے، باریکی سے، یعنی عیش و عشرت میں، یعنی کوئی بھی چیز ہو باریکی سے کرتا ہے۔ جیسے مثلا کپڑے سلوانا ہے تو باریک سے باریک، یہ ٹیلر کے پاس جانا ہے، ایسے سلوانا ہے، ایسے، یعنی اتنی فکر ہوتی ہے دنیا کی۔ یا دعوت کرنا ہے تو یہی ہونا، نمک کم ہے، یہ کم ہے، اتنی فکر، یعنی بہت غم زدہ ہو جاتا ہے کب اس کے پلاننگ کے حساب سے نہیں ہوتی۔ تو اتنی فکر آخرت کے لیے بھی کرو آپ، اتنی فکر جو ہے، اتنا پرفیکشن چاہیے، پورا ہر چیز برابر چاہیے، تو آخرت کے لیے بھی کریے، کیونکہ اتنی فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، انسان ہمیشہ پریشان ہوتا ہے، ہمیشہ پریشان ہوتا ہے کبھی، کیونکہ ہمارے سب سے تھوڑی ہوتی ہے دنیا۔ آپ کتنا بھی پلاننگ کر لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، اوپر نیچ اونچ نیچ تو ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا آزمائش، دنیا ایک آزمائش ہے، تو اس میں بھی زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے، غلو نہیں کرنا چاہیے۔ اور سفر کی طرح ہے، سفر میں ہے، آخر منزل میں پہنچنا، اسٹیشن پہ کیا گھر بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے، یا ہمیشہ کے رہنا نہیں ہے، اسٹیشن پہ ہے۔ اور صحابی رسول تھے جس کو معاویہ رضی اللہ عنہ ملنے گئے تھے، ان کو تعاون ہو گیا تھا، قال نزلت على ابی ہاشم ابن عتبہ وهو تعین، ان کو یعنی تعاون کی بیماری ہو گئی تھی، مرض الموت میں تھے۔ فاتاه معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ آئے اور کہا یعوده فبکا ابو ہاشم، سو ابو ہاشم جو صحابی تھے رضی اللہ عنہ، وہ رونے لگے۔ فقال معاویہ رضی اللہ عنہ کہا ما یبکی، کس چیز نے آپ کو رلا رہی ہے؟ کیا درد ہو رہا ہے آپ کو؟ او جاؤن یشترک، وجہ ہے کوئی درد ہو رہا ہے دل میں، سینے میں کچھ درد ہو رہا ہے؟ ام علی الدنیا فقد ذهب صفوا، یا دنیا جانے کی پھر رو رہے ہیں ہم، وہ تو چلے گئی، اب دنیا، اب فائدہ کیا ہے روت کے؟ انہوں نے کہا لا علی کل اللہ، یہ سب چیزوں پہ نہیں رو رہا ہوں میں، ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد الی عہدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے ایک وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ تھا؟ ووددت انی کنت تبعتہ، میں کاش کہ میں اس کو فالو کر لیا ہوتا، تو اس کی پیروی کر لیا ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لعلک تدرک اموالا تقسم بین اقوام، کہ بھئی ایسا زمانہ آپ پاؤ گے جس میں پیسہ بانٹا جائے گا، لوگوں بہت پیسہ آئے گا، بہت پیسہ آئے گا، بانٹا جائے گا، لیکن آپ وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ، اللہ کے رسول نے بتایا کہ بھئی کتنا بس ہوگا آپ کے لیے، انما یکفیک من ذلک خادم وبرکب، کہ بھئی آپ کے لیے کافی ہے کہ بھئی ایک خادم رکھ لیں، اتنا جمع کر لیے کہ بھئی ایک خادم نوکر رکھ لو اپنی مدد کرنے کے لیے، اور ایک مرکب، ایک سواری ہو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ایک سواری ہو، یہ اتنا ہی کریے۔ تو انہوں رونے لگے اور کہا فادرکت، میں نے وہ زمانہ پایا، فجمعت، اور میں نے جمع کیا، بہت زیادہ پیسے جمع کیا۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ اس غم میں تھے کہ میں نے وہ کیا۔ تو خلاصہ قول یہ ہے کہ بھئی حب الدنیا، دنیا کی محبت آتی ہے دو چیزوں کی وجہ سے، ایک ہے فساد فی الدین، دین میں فساد ہونے سے، یعنی انسان دین کی معرفتیں پہچانتا نہیں کہ دین کیا چیز، اور دوسری چیز فساد فی العقل، اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ دنیا محبت یعنی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ بھئی انسان سمجھ میں آتا ہے، عقل سمجھ میں نہیں آتا، تو اس میں بھی فساد ہو جاتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مفتاح کل خیر
ہر بھلائی کی چابی کیا ہے؟ انہوں نے کہا الرغبۃ فی اللہ والدار الاخرہ، اللہ کے راہ میں رغبت ہونا ہے، اس میں چاہ ہونا، اور آخرت کا گھر چاہیے، والدار الاخرہ ومفتاح کل شر، اور برائی کی سب سے بڑی چابی کیا ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت، وطول العمل، جیسے شیخ نے کہا لمبی لمبی امیدیں، کل 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 کی امید، طول العمل، عمل یعنی لمبی لمبی امید ہو انسان کو کہ بھئی کل اعمال کر لیں گے، حج کرنا ہے ابھی نہیں بعد میں کریں گے، استطاعت رکھتے ہوئے جلد سے جلد اعمال کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے وسلم نے اسی سے ڈرایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، ایسے اعمال سے جلد کرو اعمال، اس سے پہلے کہ فتنہ آ جائے جس کی رات کی طرح اندھیرا ہوتا ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا، انسان صبح کرتا ہے مومن ہو کر، ویمسی کافرا، اور رات کرتا ہے کافر ہو کر، او یمسی مومنا ویصبح کافر، یا شام میں مومن ہو سکتا ہے صبح کافر ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی رات میں مومن تھا صبح میں کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ فتنے اتنے ہی خطرناک ہو گئے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کئی بار ایسے ہوتا ہے، کئی بار مسلمان جو ہے اپنا دین بیچ دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کو حاصل کرنے، یعنی انسان یہودی بن جاتا ہے، نصرانی بن جاتا ہے پیسے کے لیے، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے واسطے کوئی حلال کام حرام کام کو کر لیتا ہے، سود کی نوکری کر لیتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اپنے دین کو سائیڈ میں رکھ دیتا ہے۔ اور ایک چیز جو ہوتی ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، وہ ہے آپ کا دل خالی نہیں ہوتا ہے اللہ کی محبت کے لیے، کیونکہ دل آپ کا ایک اناء یعنی برتن کی طرح ہے، اگر اس میں دوسرے محبتیں آ جائیں گی تو بہت جگہ بچی نہیں رہے گی اللہ کی محبت کے لیے، اس لیے عبادتوں میں سکون نہیں ملے گا، عبادتیں جلدی جلدی پڑھیں گے، کیونکہ اللہ سے محبت نہیں ہے دل میں، جو ہے کمال محبت اللہ کی جو محبت ہونی چاہیے، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کو آپ نے سمجھا نہیں، ہم نے سمجھا نہیں، تو دل آپ کا دوسرے محبت، نماز میں بھی آئیں گے تو دوسری محبت بلائے گی، نماز میں بھی آئے گے تو کاروبار میں جانا ہے، نماز میں آئے گے تو بچوں کو لانا ہے، یا کچھ بھی، دل میں جو ہے ڈسٹریکشن ہو جائے گا بہت سارا، انسان مزاحمہ ہو جائے گا، یعنی بہت بھیڑ ہو جائے گی دل میں، اور دل کو خالی کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دل کے اعمال ایسے ہیں جو بہت ہی شارٹ کٹ ہیں، یعنی آپ صحابہ کو دیکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا اعمال زیادہ نہیں ہے، لیکن ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل میں جو تھا وہ کسی کا نہیں تھا، کسی کا نہیں تھا، یا دوسرے صحابی بھی دیکھتے تھے۔ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ بھئی میں نے دیکھا ہے کئی لوگ جو سامنے زہد دکھاتے ہیں، سامنے پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، ایسے کپڑے اعمال میں زیادہ ہے، لیکن لوگ انہیں پسند نہیں کرتے، لیکن میں نے امام مالک کو دیکھا ہے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، دین کا درس سکھاتے ہیں، لیکن لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ بھئی کیوں ایسا ہے، تو مجھے پتہ لگا ان کا ایمان بہت زبردست ہے، کیونکہ ان کا دل میں جو ورع ہے، جو زہد ہے، تو وہ سامنے دکھاوے سے نہیں ہے، دکھاوے والے کا نہیں ہے، جو ایمان ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ اللہ فی السرائر، اللہ سے ڈرو اپنے اندر کی بات کو، کیونکہ انسان خود جانتا ہے، سامنے والا نہیں جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، سامنے والا نہیں جانتا ہے ہمارے پاس کیا خواہشات آ رہے ہیں، کیا شبہات آ رہے ہیں، یہ سب نہیں جانتا، تو ہم کو اندر کی جانچ لینا چاہیے۔ اور جس انسان کو دنیا کی محبت ہوتی ہے ہمیشہ فکر مند ہوتا ہے، اور ہمیشہ غریبی بھی ہوتی ہے، حالانکہ وہ کروڑ پتی بھی ہوگا، وہ ہمیشہ فقیر سمجھے گا اپنے آپ کو، کیونکہ ہمیشہ پریشان ہے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت ہی اچھی حدیث ہے، من کانت الدنیا ہمہ، جس کی دنیا فکر ہے، بس دنیا کمانا ہے، بس کچھ بھی ہو جاؤ، کروڑ پتی بننا ہے یا کچھ بھی بننا ہے، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو بکھرا دے گا، اس کو جمع نہیں کرے گا، وجعل فقرہ بین عینیہ، اور فخر جو ہے اس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے لا لے گا، یعنی ہمیشہ سوچتا ہے یہ کام نہیں کروں گا تو غریب ہو جاؤں گا، روڈ پہ آ جاؤں گا، یعنی نماز کے لیے جائیں گے کسٹمر آ رہا ہے تو یہ ہوگا، کیونکہ فخر جو ہے ایسے سامنے ایسے دکھے گا، ایسے غریبی آ کے اس کو مار دے گی۔ فبین عینیہ ولم یأتیہ من الدنیا الا ما کتب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا نہیں آئے گا جتنا اتنے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، چاہے وہ صبح شام بھاگ دوڑ لگائے کچھ بھی، دنیا اتنی ملے گی جتنا اس کو ملے گا۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ بھئی ایک بس میں جا رہا ہے، آپ جتنا بھی آگے پیچھے بھاگیں گے بس تو اتنی رفتار سے جائے گی، کتنا بھی آگے پیچھے بھاگو، تیز چلاؤ، وہ چلو، ٹریفک تو ٹریفک ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، آگے پیچھے بھاگ کے اپنے آپ کو تھکا کے کیا فائدہ۔
تو ویسے ہی ہے دنیا، کتنی بھی کوشش کر لیں اتنی ہی ملے گی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ او نیتہ، جس کی آخرت فوکس ہے، بھائی آخرت میں جنت پانا ہے، تو اللہ تعالیٰ جمع اللہ لہ امرہ، اللہ اس کا معاملہ جمع کر دیتا ہے، اللہ اس کا معاملہ جمع کر دیتا ہے. وجعل غناہ بین عینیہ، اس کے آنکھوں کے سامنے، فی قلبی، وجعل غناہ فی قلبی، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ غنا ڈال دیتا ہے، خوش ہوتا ہے وہ انسان، چاہے کتنا بھی کمائے، 10,000 20,000 25,000 30,000 جتنا بھی کمائے، وہ ہمیشہ خوش ہوتا ہے. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا تو آ کے ہی رہے گی جتنا، اور وہ بھی ذلیل ہو کے اس کے پاس دنیا آئے گی ہی آئے گی. تو اللہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو اللہ کے وسلم نے بتا دیا کہ آخرت پہ جو ہے، دنیا تو آنے والی ہے، تو آپ بڑی چیز پہ فوکس کریں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، دنیا تو آئے گی ہی آئے گی. ایسے نہیں کہ آخرت پہ فوکس کرتے کنگال ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں نہیں ڈالے. آخرت پہ کرنے کے سے چلو کچھ پیسہ ہی نہیں رہے گا، چلو کنگال جنگلوں میں چلے جائیں گے، ویسا نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتا ہے. تو ابن القیم نے ایک مثال دی، اور ایک مثال ہے کہ بھئی دنیا کی مثال کس طرح سے ہے. تو ایک مثال دی کہ اس میں مثال اس طرح سے ہے کہ انسان کشتی میں جا رہا ہے، اور کشتی میں جاتے جاتے رک گئے ہیں ایک جزیرے پہ، ایک آئی لینڈ پہ رک گئے ہیں. کپتان نے کہا کہ بھئی یہاں رک جاؤ، بس اپنا کام کر لو، جزیرے میں جو بھی حاجتیں ہیں پوری کر لو اور واپس آ جاؤ. تو اب اس میں الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں کشتی میں. کچھ لوگ جاتے ہیں بہت ہی فکر مند ہوتے ہیں، جلد سے جلد اپنا کام کرتے ہیں، واپس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب دوسرے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ وہاں کی چڑیاں دیکھنے لگے، کتنے اچھے چڑیاں ہیں، وہاں کے پتھر دیکھنے لگے، کتنے اچھے پتھر ہیں، اس کو جمع کرنے لگے، پتھر جمع کرے، پھول کو دیکھ رہے ہیں، پھول دیکھ رہے ہیں وہاں پہ، اور لا کے دیکھے تو کشتی آلموسٹ بھر گئی ہے. جو پہلے کے اچھی اچھی جگہ لے لی، اب ان کو نیچے جا کے بیٹھنا، اور جو پتھر پھول وہ سب لے کے گئے، سب پھینکنا پڑا، لے کے جانے کی جگہ نہیں، کہاں لے کے جائیں گے، اور سڑ گئے سب، تو لے کے جانے کے، تو ان لوگ تو بھی الحمدللہ کشتی میں پہنچ گئے. اب بعض لوگ تو ایسے غفلت میں طاری ہو گئے، جائیں گے کیا ہے اس میں، کیا جائیں گے، کبھی نہ کبھی تو جانا ہی ہے. اب وہاں دیکھتے 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 شام ہو گئی، کشتی چلے گئی. اب وہاں جانور تھے، وہ تھے، وہیں پہ ہلاک ہو گئے، وہیں جزیرے پہ. تو دنیا کی مثال بھی اس طرح سے ہے، کشتی جا رہی ہے ہماری، اس کے لیے تیاری کرنا ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ہے. یہاں کی تیاری کرتے 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 ایک دم موت آئے گی اور سب ختم ہو جائے گا، اور سب ختم ہو جائے گا، اور پھر حسرت ہی حسرت ہوگی اللہ ماشاء اللہ. تو اس طرح سے یہی سارے مثالیں ہیں جو ہم کو دیکھنا چاہیے. یعنی سلف کہتے ہیں کہ بھئی ایک تابعی کہتے ہیں غالباً کہ بھئی دنیا ایک خواب کی طرح ہے، دنیا ایک خواب کی طرح ہے، یعنی اس میں اچھی بھی چیزیں دکھتی ہیں، بری بھی چیزیں دکھتی ہیں، اور انسان کب اٹھے گا، قیامت کے دن اٹھے گا یا قبر میں اٹھے گا، تب اصلیت آئے گی. یہ سب خواب ہے. اب خواب میں مشکلات بھی آئیں گی، پریشانی بھی آئے گی، لیکن ہماری فکر وہ ہونی چاہیے. تو آخری بات میں علاج کیسے کریں، اس کا علاج کیسے کریں، کیونکہ ہر بیماری کے لیے علاج بھی کرنا چاہیے. اس کا علاج کیسے کریں، تو جیسا شیخ نے کہا، پہلی چیز حقیقت دنیا کو دل میں بٹھانا ہے، دل میں بٹھانا ہے دنیا کی حقیقت. کیونکہ آج ہمارے پاس سمجھ میں آتا ہے کہ بھی دنیا کی حقیقت ہے، لیکن شاید 5 سال کے بعد چلے جائے، 5 سال دنیا ایسی آ جائے، بھول جاتا ہے انسان. تو دل میں اسے پکا بٹھانا ہے، کیونکہ جو اس کو سمجھ لیتا ہے بہت ہی یعنی کامیاب انسان ہے، جو دنیا میں دل میں اپنے بٹھا لیتا ہے. اور دوسرا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کو ہمیشہ احتقار کرنا، یعنی اس کو ذلت کرتے رہنا. یعنی اس کے جیسے ایسے ٹاپک ہیں، ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی حقیقت کے بارے میں. حسن البصری نے کہا کہ بھئی کیسے دنیا کی حقیقت کو گرائیں، ہم کیسے اس کو وہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اہین الدنیا، دنیا کو حقارت جانو، بات کرو کہ بھئی دنیا کتنی بکواس ہے، سب بیکار. کیوں؟ فواللہ لأہنہ ما تکون حین تہان، کہ بھئی آپ جب حقیقت بتاتے جائیں گے تب آپ کے دل میں جاگتے جائے گا وہ کہ بھی دنیا کتنی بیکار ہے، یہاں پہ محنت نہیں کرنا ہے جتنی، یعنی آخرت کے نقصان میں یہاں پہ محنت نہیں کرنا. پھر تیسرا علاج یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی کتنی جلدی اس پہ سوچے، تفکر فی زوال سرعت زوالہا، کہ بھئی کتنی جلدی دنیا چلے جا رہی، وقت کتنا تیزی سے گزر رہا ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی آخرت کتنی جلدی ہمارے پاس آ رہی. جو بچہ تھا دیکھے دیکھے تک بڑا ہو جاتا ہے، جو بڑے تھے بہت جلدی سفید بال آ جاتے ہیں، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر موت ایک دن آ جاتی ہے، یا اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے، اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. یونس ابن عبداللہ العلا نے کہا کہ بھئی ما شبہت الدنیا الا کرجل نام، جیسے میں نے مثال کہا کہ بھئی دنیا کی مثال اس طرح سے جیسے انسان سو گیا، فرآ فی منامہ ما یکرہ وما یحب، اور خواب میں دیکھ رہا ہے کہ بھئی
کچھ پسندیدہ چیزیں کچھ ناپسند چیزیں. فبینہما کذالک انتبہ. اور جیسے جیسے سو رہا تھا کسی نے آ کے اسے اٹھا دیا. موت بھی ایسے آ کے آپ کو اٹھا دے گی. انسان دیکھ رہا ہے بھائی زندگی جی رہا ہے, یہ بنائیں گے, اتنے پلان ہیں, اتنے لمبے لمبے پلان کرتا ہے, موت آ کے ایسے نیند میں سے اٹھا کے دیکھے تو خبر میں پہنچ گئے. تو یہ خطرناک بات ہے. اور چوتھی چیز جو دنیا کی محبت وہ کرتی ہے, القناعۃ بالیسیر, کم سے کم میں قناعت کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا الہاکم التکاثر, کہ کمپٹیشن میں انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. ان سے زیادہ پیسے, ان سے زیادہ پیسے, یہ یا ان کے پاس بچے زیادہ, میرے پاس بچے کم. تو یہ کمپٹیشن میں حتی زرتم المقابر, جب تک کہ آپ خبروں میں نہ پہنچ جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی آخرت کی فکر, جیسے وہ حدیث من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈالا. حسن بصری نے کہتے ہیں ابن آدم لا تعلق قلبك فی الدنیا, بارش ہو جائے, اللہم صیبا نافعا, لا تعلق قلبك فی الدنیا, اپنا آپ کا دل دنیا میں مت لگائیے. فَتُعَلِّقَهُ بِالشَّرِّ مُعَلَّقٍ, سب سے بری جگہ پہ آپ دنیا کو دل کو اٹکا رہے ہیں, دنیا کو لگائیں سب سے بری جگہ ہے. اقطع حبالها, اس کی رسی کو آپ کاٹ دیجئے, رسی کو کاٹ دیجئے, یعنی دنیا سے محبت نہیں کی. وَغَلِّقْ أَبْوَابَهَا, اس کے دروازے بند کر دیجئے, دروازے بند کر دیجئے محبت کے. حسبک یا ابن آدم, کافی ہے دنیا آپ کے لیے. کتنی کافی ہے؟ ما یبلغک المحل, جو آپ کو ٹھکانے پہ پہنچا دے. ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت. جنت تک جو پہنچانے والی چیز ہے اتنا ہی کافی ہے, اتنا ہی کافی ہے انسان کے لیے. تو یہ انسان دیکھے کہ بھئی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں قناعت کرے, کیونکہ کبھی پیسہ پیٹ بھرتا نہیں. لکھ پتی سوچتا ہے کروڑ پتی کیسے بنے, کروڑ پتی سوچتا ہے کہ بھئی آگے کیسے جائیں ملینئر کے بلینئر, وہ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. اس لیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہمان لا یشبعان, دو ایسے لوگ ہیں جو کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا ان کا. تو آپ دونوں میں سے ایک بن سکتے ہیں. ایک ہے طالب الدنیا, دنیا کو طلب کرنے والا, اور دوسرا کون ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دوسرا کون ہے؟ جس کا پیٹ نہیں بھرے گا. منہمان لا یشبعان, طالب الدنیا اور ایک حدیث ہے جس کا پیٹ نہیں بھرتا کبھی بھی, وہ اور اچھی چیز ہے وہ جس کا پیٹ نہیں بھرنا. تو کون سی ایسی چیز ہے جس کا پیٹ نہیں بھرتا؟ میں بس ایسے ہی پوچھ رہا ہوں سوال. علم, جی بالکل. طالب الدنیا و طالب علم, علم ایسی چیز ہے جو انسان لگ جاتا ہے اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا ہے. تو علم ایسی چیز ہے, تو علم کے پیچھے بھاگے, دنیا کے پیچھے مت بھاگے. اور ایک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ حدیث بھی کہ بھئی انسان بوڑھا ہوتے جاتا ہے لیکن دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں. کون سی دو چیزیں ہیں؟ مال اور حرص علی المال, عمر کی خواہش. بالکل, حرص علی المال و حرص علی عمر, عمر اور زیادہ چاہتا رہتا ہے انسان, یعنی انسان بوڑھا ہوتے جاتا ہے اور مال کی حرص بڑھتی جاتی ہے. اب دیکھتے ہوں گے شاید کوئی جوان ہے تو کیا پیسے کا ہے کچھ نہیں, لیکن جب 30 سال کا ہو جاتا ہے, خاندان آ جاتا ہے, تب سوچتا ہے صدقہ خیرات کرنے میں. 20 سال والا سوچ سکتا ہے کہ کیا ہے پیسہ کیا ہے, لیکن جب 40 کا پہنچ جاتا ہے پھر سوچتا ہے پوتے ہیں میرے یا جو بھی ہے ان کے بارے میں سوچنا ہے میرے کو. 60-70 کا پہنچ جاتا ہے کیسا میں صدقہ خیرات کروں گا تو پھر بہت نقصان ہو جائے. تو یہ بہت خطرناک چیزیں, محبت بڑھتے جاتی ہے انسان کی دل میں, بڑھتے جاتی ہے. تو یہ بہت یعنی اس پہ سوچنا چاہیے ہم کو کہ بھئی, اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو, میں بھی ایسے 20 سال کے تو کچھ بھی دیکھیں گے کیا ہے, کچھ بھی کما لیں گے. اب 30 سال کے ہو گئے تو وہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے جو 20 سال میں لیے تھے. تو یہ انسان کو وہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو, دنیا ایک بس کھیل تماشا ہے, وزینت اور زینت ہے. تو تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال, آپ دوسروں کے بیچ میں کمپٹیشن ہے, فخر کی چیز ہے بس. وتکاثر فی الاموال, پیسوں کو جمع کرنا ہے, اور والاولاد, اور بچوں کو بڑا کرنا ہے. کمثل غیث, اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ زیادہ دیکھے دنیا کی مثال پانی کی طرح کی ہے, پانی کی طرح یا بارش کی طرح کی ہے, کیونکہ پانی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں. ویسے دنیا آپ کے ہاتھ میں سے آتی ہے جاتی ہے, ٹھہرتا نہیں. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ, کہ بھئی بارش کی طرح ہے. اور شاید ہم کھیتی باڑی کے مثال زیادہ نہیں سمجھ پائیں گے, کیونکہ کھیتی باڑی بہت کم لوگ کرتے ہیں آج کل. 100 سال پہلے جائیں گے اکثر دنیا کے لوگ کھیتی باڑی میں ہی تھے, تو ان کو یہ مثال زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی لہلہاتا فصل ہے, پورا ہری بھری ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا, پھر اس کے بعد تھوڑے وقت میں اگر آپ اس کو نہیں کاٹیں گے یا کچھ بھی چھوڑ دیں گے تو پیلی ہونا چھوڑے. فتراہ مصفرا,
پیلی، اصفر یعنی پیلا. ثم یکون حطاما، پھر اس کے بعد چکنا چور ہو جائے. حطاما چکنا چور ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وفی دنیا بھی اسی طرح پورا محنت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس کو ٹائم پہ یہ نہیں کریں گے تو پھر آخرت میں وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، ورضوان اور خوشی بھی ہے. تو دو چیزیں ہیں، دونوں میں سے انسان چنے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. الحمدللہ ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں پہ ہماری عمریں بہت بڑی ہیں. اگر آپ 1000 سال چلے جائیں گے تو 30 سال میں انسان ایوریج زندگی جو تھی 30 سال 40 سال بہت ہوا. تو شاید ان کو جب موت کی یاد آتی تھی تو زیادہ آتی تھی، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں جنگوں میں مر رہے ہیں، کوئی آ کے لوٹ لیا، پورے قبیلے کو برباد کر دیا، کوئی ایسی بیماری طاعون کی بیماری ہے کہ لاشوں کی بنڈیاں جا رہی ہیں. اور ہم الحمدللہ شاید، اور شہر میں ہونے سے اور ہو سکتا ہے ہمارے دل سخت ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ہم ایک روٹین کے حساب سے جی رہے ہیں. اور یعنی اچانک موت بہت ہی کم ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ بلا لے. لیکن اکثر تو ایک سسٹم ہے کہ بھئی 60 میں مرنا ہے، 70 80 جو بھی ہے، 90 100، کوئی ایسا فکس نہیں ہے. تو شاید یہ چیز کو ہم کو غور کرنا چاہیے. اور یہ پاپولیشن بھی دیکھیے، یعنی 1890 سے پہلے دنیا 1 بلین بھی نہیں تھی، یعنی پاپولیشن بہت تھوڑی ہوتی تھی. 1890 1 بلین 1890 میں پہنچی، آج اب 8 بلین پہنچ گئے. پرسوں ہی ہوا، 1 مہینہ پہلے یا 15 دن 8 بلین پہنچ گئی پاپولیشن. تو اتنے لوگوں کو دیکھ کے اس میں سے ایک مرتا ہے کوئی فکر نہیں ہوتی. لیکن چھوٹا گاؤں ہے، چھوٹے لوگ ہیں، اس میں سے ایک مر جائے تو 10 میں سے ایک یا 20 میں سے ایک تو بہت فکر ہوتی تھی. اس لیے شاید یہ ایک چیز ہے، موت کا درد بہت کم ہوتا ہے. موت کا ڈر یعنی میت میں دیکھتے ہیں ہم لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، یعنی تعجب کرنا چاہیے کہ بھئی ہنسی مذاق کیوں، ہم ہوتے ہیں، نیکسٹ ہماری باری ہو سکتی. تو ایسے چیزوں پہ ہم کو دل پہ لینا چاہیے، یہ سب چیزوں کو دل کو سخت ہونے سے روکنا چاہیے، یہ وہ کرنے سے. اب آپ بولیں گے کیسے معلوم ہوگا کہ میرے پاس دل میں محبت ہے یا نہیں؟ تو کہا کہ بھائی بقدر ما تحزن للدنیا، کہ بھائی آپ کتنا غم کریں گے دنیا چھوٹ جانے پر. اگر کسی کا نقصان ہو جائے یا کسی کو چیز چلے جائے، کچھ بھی ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو کتنا غم کر رہے ہیں آپ، دنیا ہاتھ سے نکل جا رہی ہے. اور دوسرا غم بقدر ما تحزن للآخرہ، آخرت کے چھوٹ جانے پہ کتنا غم. کسی کی نماز، فجر کی نماز چھوٹ جائے، اس پہ کتنا غم ہوتا ہے. کسی کا صدقہ کا موقع چھوٹ جائے، کتنا غم ہوتا ہے. تو یہ اس پہ دیکھنا چاہیے کہ اس پہ کیوں نہیں غم ہو رہا ہے میرے کو، اس پہ کیوں نہیں غم ہو رہا ہے کہ بھئی فجر کی نماز جماعت سے چھوٹ جا رہی یا کوئی نیک اعمال کرنے کا موقع چھوٹ جا رہا ہے. تو اس پہ غم ہونا چاہیے تاکہ انسان اپنے دل کو پھر سے مردہ ہونے سے پھر سے زندہ کر سکے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، یخرج ہم الدنیا من قلبک، اپنے دل سے جو ہے دنیا کی فکر کم ہوتے جاتی ہے. تو یہ چیز علاج کرتے رہنا چاہیے، علاج کرتے رہنا، ایسا نہیں کہ ایک دن آ جاتی ہے پھر، کیونکہ کل بھول جاتا ہے انسان، کل بھول جاتا ہے. تو اس کو یاد دہانی کرتے رہنا چاہیے دنیا کی محبت کے بارے میں، کیونکہ یہ بیماری ہے. نہیں تو بیماری نہیں پھیلتے گئی تو کینسر بن جاتی ہے، ایک دن کینسر بن جاتی ہے. جیسا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی انسان جب گناہ کرتا ہے اذنب ذنبا، تو ایک جو ہے کالا ٹپکا اس کے دل پہ آ جاتا ہے، کالا ٹپکا آ جاتا ہے. پھر وہ کالا ٹپکا بڑھتے اگر اس کو نہیں دھو دیے، استغفار نہیں کر دیے، تو وہ کالا ٹپکا بڑھ کے حتیٰ کہ بھئی جب تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے. تو انسان گرتا ہے، اٹھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی فرشتے بن جاؤ، نہیں. انسان گناہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احادیث ہیں جس میں استغفار کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے ربی انی ذنبت ذنبا، میں نے گناہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، تو میں نے معاف کر دیا. پھر سے بندہ گناہ کرتا ہے، ایسے 3 یا 4 وثالثاً ورابعاً 3 یا 4 بار گناہ کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، چاہے جو چاہے کر لے، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کا رب. تو استغفار کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، کیونکہ ہم فرشتے تو نہیں بن سکتے، انسان پھسلتا ہے، گرتا ہے. لیکن بار بار شیطان وہی مایوسی دلاتا ہے کہ انسان کو اب کیا استغفار کرتے، اتنے گناہ ہو گئے. نہیں، اب 100 قتل تو نہیں کیے، 100 قتل والے کو اللہ معاف کر سکتا ہے، تو ہم کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہے، عمل کرنے کی توفیق بھی. اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت کم کرے. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔